جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے بیچ میں جو محبت تھی اور جس طرح سے مطلب آپ جتنا پڑھیں آپ کو ان کی لو سٹوری اور اچھی لگنے لگے اما گی. عائشہ آپ کے کندھے پہ اپنا فیس رکھ کے دیکھ رہی ہوتی تھی اینڈ حضور ویٹ کرتے تھے کہ یہ دیکھ لیں تو پھر ان کو لے کر جائیں. وہ حضور کے اتنے قریب تھیں, ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے beloved of the beloved. حبیبت اللہ. پہلے وہ ایسے ہی چلی جاتی تھی حجرے میں, مگر حضرت عمر کے جب وہاں پہ دفنا دیا گیا تھا ان کو تو اس کے بعد وہ پردہ کر کے جاتی تھی. اتنی اوتھینٹک نالج ان کے پاس تھی اور وہ بڑے اسرٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کریکٹ بھی کرتی تھیں جہاں پہ ان کو لگتا تھا کہ شاید چیزیں آؤٹ آف پروپورشن نیریٹ ہو رہی ہیں. ہم اپنی اماں کو لے کے کتنا ایموشنل ہوتا ہے نا, محبت ہی بہت ہوتی ہے ان سے, ان کی آنکھ میں آنسو ہی نہیں دیکھا جاتا, بہت پروٹیکٹیو ہوتے ہیں ان کے لیے. اگر وہ کسی پریشانی سے گزر رہی ہوتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم خود پریشان ہو گئے, اور اگر ان کو کوئی تنگ کرے تو غصہ بھی بہت آ جاتا ہے. کچھ مومنٹس ایسے ہوتے ہیں جب اماں کی بہت یاد آتی ہے, کچھ سوال ہوتے ہیں ذہن میں جس کو پوچھنے کا کانفیڈنس ہی نہیں آ رہا ہوتا. اتنے آئیڈیاز ہوتے ہیں, اتنی کیوریوسٹی ہوتی ہے, لیکن اس پر ایکٹ کرنے کا جذبہ نہیں آ رہا ہوتا. تب ہم اپنی اماں کی طرف دیکھتے ہیں, انہوں نے یہ سب کچھ کیسے کیا. یمنا اور صباحت, آج اماں عائشہ کی بات کرتے ہیں. اوف زینب, میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ اماں عائشہ کا جب نام ذہن میں آتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ اتنی باتیں ہیں, اتنی کنٹریبیوشنز ہیں, اتنی چیزیں ہیں کہ مطلب شروع کہاں سے نیور اینڈنگ. اتنے واقعات ہیں جن کو ہم اپنی ریئل لائف سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کیا چیز کرتی تھی, کیا نہیں کرتی تھیں, تو واقعی ہم بہت ریلیٹ کر سکتے ہیں. اور ان کی اگر آپ زندگی کے بارے میں پڑھیں تو شی از ویری ریلیٹیبل. ان کے اگر ہم قصے پڑھیں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ لائک یہ ہمارے بھی یہی مسئلے ہیں, ہم بھی اسی طرح ان سچویشن سے گزر رہے ہیں. اینڈ ہاؤ ڈڈ شی مینیج آل دوز سچویشن. اور بہت ہیومن ایموشنز ہیں, ان کی ساری اسٹوریز اتنی ریلیٹیبل ہیں اور ہمارے لیے مطلب اتنی آسانی ہو جاتی ہے کہ اچھا ہمارے بھی تو یہی ایموشنز ہوتے ہیں. بالکل بالکل. اور دوسرا مجھے لگتا ہے کہ ان کی کنٹریبیوشنز اتنی ہیں زینب بن صباحت کہ اگر ہم ڈاکیومنٹیشن ہی لے لیں, جو اسلام کی ڈاکیومنٹیشن ہے, جو احادیث کا مجموعہ ہے, جو دوسرے مسائل ہیں جن سے خواتین اور ویسے بھی خواتین کے علاوہ بھی دا ہول مسلم امہ اف یو ٹاک اباؤٹ اٹ, تو اماں عائشہ کی جو کنٹریبیوشنز ہیں اگر وہ نہ ہوتی تو میرے خیال سے وہ کنٹریبیوشنز اور وہ جو ڈاکیومنٹیشن ہے وہ کون کرتا. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ان کی بہت ایکسکلوسیو نریشنس ہے, کیونکہ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنا زیادہ ٹائم گزرا کہ کس طرح کیا چیز کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, اور چھوٹے چھوٹے مسائل, اور اسپیشلی ان کا اتنا کویشچن کرنے کا نیچر تھا کہ اس سے ہمیں بہت چیزیں بہت کلیریفائی ہوتی ہیں. بالکل, اور بچپن سے ہی نا بہت امیجنیٹیو سی پرسنالٹی تھی ان کی, کہ وہ ایک دفعہ کھیل رہی تھیں اور ان کے پاس ایک گھوڑا تھا اور اس کے ونگز تھے. تو ہمارے نبی آئے, انہوں نے پوچھا کہ یہ گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے. انہوں نے کہا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا ہے. She had all the Such good answers. imagination. Exactly. She had all She the had good humor, she was creative, she was imaginative. Education انہوں نے اتنی زیادہ پھیلائی ہے, ان کو پوئٹری بہت پسند تھی, اور اس کے بعد پھر انہوں نے بعد میں آرفنس کو بہت پڑھایا ہے. اور ایک آدھ روایت میں تو یہ بھی ہے کہ جب وہ حج کرنے جاتی تھیں تو بہت سارے لوگ ان کے ٹینٹ کے باہر لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہوتے تھے, کیونکہ ایک ہوتا نا ایک مسئلہ پوچھنا ہے, دوسرا مسئلہ پوچھنا ہے, تو ان کے پاس ہر چیز کے ماشاءاللہ جواب ہوتے ہیں. اور صحابہ بھی آپ کے پاس آتے تھے ویلیڈیٹی اینڈ ریلائبلٹی کے لیے, کہ بہت سے صحابہ کرام ایسے ہیں جو دوسروں نے اگر کوئی حدیثیں یا حضور کی زندگی میں سے کچھ کوٹ کیا تو وہ سب حضرت عائشہ سے آ کے کنفرم کرتے تھے. اچھا, اور وہ بہت کانفیڈنس جو تھا نا ان کا اپنی نالج کے اوپر, وہ بہت امیزنگ تھا. مطلب اتنی اوتھینٹک نالج ان کے پاس تھی اور وہ بڑے اسرٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کریکٹ بھی کرتی تھیں جہاں پہ ان کو لگتا تھا کہ شاید چیزیں آؤٹ آف پروپورشن نیریٹ ہو رہی ہیں یا ہمارے نبی نے اس طرح سے نہیں کہا تھا. جیسے وہ ایک واقعہ تھا کہ کچھ لوگوں نے ہمارے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے اور اس کے ارد گرد جب لوگ بین کر رہے ہوتے ہیں یا رو رہے ہوتے ہیں تو اس سے مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے. تو جب حضرت عائشہ نے یہ سنا تو حضرت عائشہ نے ان لوگوں کو یہ بتایا کہ ہمارے کریکٹ کیا ان کو کہ ہمارے نبی نے یہ ایک اسپیسیفک سچویشن کے لیے کہا تھا جب وہ فیملی یہودی فیملی تھی, اور کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے تو مرنے والا اس وقت تکلیف میں ہی تھا کیونکہ وہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا تھا. مطلب یہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہیں, اور ہمارے نبی نے کون سی بات کس طرح سے کہی اس پہ جو ان کی کمانڈ تھی. اور میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم اگر اپنی ڈیلی لائف سے ریلیٹ کریں تو ہم اگر کسی کی بات کوئی سنتے ہیں یا کسی نے ہمیں کوئی بات سمجھائی, ہم غور و فکر خود کیے بغیر
ہم اس چیز کو آگے پاس فارورڈ کر دیں, چاہے وہ صحیح کیوں نہ ہو. غلط تو چلو بالکل ہی غلط بات ہے کہ آپ فارورڈ کریں. کوئی صحیح بات بھی اگر کسی نے ہمیں کچھ بتائی ہے تو ہمارا, اگر میں اماں عائشہ کو دیکھوں تو until and unless she herself was not satisfied, جب تک ان کا خود ایک اوپینین نہ آ جائے, خود ایک سمجھ نہ آ جائے کہ میں خود اس پہ ریفلیکٹ اور غور و فکر نہ کر لوں, she did not pass it forward. تو یہ ہمارے لیے بھی لیسن ہے کہ لائک کوئی بھی اگر آپ کو کوئی بات بتا رہا ہے تو لائک اپنا ایک تھاٹ پروسیس چلانا اور اس کو برین کو صحیح یوز کرنا, اینڈ دین یو نو اس میں مزید اور اچھا اس کو ایڈ کر کے اپنی تھاٹ دے کر اس کو ایک فائنل پیس شکل دینا. لیسنس تو بہت ہیں ان کی زندگی سے, کچھ نہ دیکھیں تو ہم صرف یہ دیکھ لیں کہ ان کے پاس کہ کیا پوزیشنس تھے اور ہم کتنی دنیاوی چیزوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. ہمیں یہ ہوتا ہے دعوت میں جانا ہے, اچھا جی نیا جوڑا چاہیے. ان کے پاس میرا خیال ہے گنتی کے 2 سے 3 جوڑے تھے, ایک ان کا بایا ہوتا تھا. تو مطلب اتنے لیسنس ہیں ہمارے لیے, اور ہمارے پاس تو ذرا سا کچھ نہیں ہوتا اور ہم فوراً اللہ تعالیٰ سے شروع کر دیتے ہیں ہمارے ساتھ ہی کیوں یہ کیا. اور اسپیشلی وہ ایک ویل آف فیملی سے تھیں, ان کا بچپن ایک اچھے یعنی اچھے ایک لائف اسٹائل میں ان کے گزرا. لیکن اچھا ایک بڑا کنٹراسٹ بھی ہے نا یہاں پہ, بڑی اسرٹیو بھی تھیں, کانفیڈنٹ بھی تھیں, کویسچن بھی کرتی تھیں, کیوریس بھی تھیں, اور ایک دم سے ایک کنٹراسٹ آتا ہے کمپرومائز. بالکل کمپرومائز بھی تھا. اچھا یہ 2 کوالٹیز نا ایک انسان میں کبھی بھی بیلنس نہیں کر پاتی, لیکن حضرت عائشہ میں کیا بیلنس تھا ان دونوں. اور اگر میں دیکھوں نا زینب, تو بچپن سے اگر ہم ان کی ارلی لائف دیکھیں نا تو شی آلویز saw اسلام ایز یو نو ایز دا اسٹرگلنگ ٹائمس, جو اسلام کے اسٹرگلنگ ٹائمس تھے, کہ انہوں نے حضرت ابو بکر کو دیکھا حضور کے لیے ٹارچر ہوتے ہوئے, انہوں نے حضرت ابو بکر کو دیکھا حضور کو شیلڈ اینڈ پروٹیکٹ کرتے ہوئے, حضور روز ان کے گھر آتے تھے حضور روز کیونکہ حضرت ابو بکر ان کے بیسٹ فرینڈ تھے, تو ان سے چیزیں ڈسکس کرنا. تو انہوں نے جو اسلام کے لیے صحابہ نے, حضور نے, حضرت ابو بکر نے جو محنت کی, جو ایفرٹس لگے کہ دارالارقم میں بیٹھ کے سب یہ سورہ نجم یاد کر رہے ہیں اور حضور درس دے رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, اور مسلمانوں پہ ٹارچر ہو رہا ہے, تو شی سو آل دیٹ وائل گروئنگ اپ. تو وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے اندر جو اسلام کی محبت اور جو اسلام کو پھیلانے کا جو جذبہ تھا وہ اٹ واز انسٹلڈ سنس ہر چائلڈہڈ, کہ شی سو دیٹ کہ ہاؤ اسٹرگلنگ یو نو ہاؤ مسلمز آر اسٹرگلنگ. بالکل. اور ایک تو یہ چیز تھی کہ ان کے سراؤنڈنگز میں یہ سب کچھ تھا. ظاہر حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھیں, ہمارے نبی کی بہت پیاری وائف تھیں, لیکن جو ایک پرسنل ایلیمنٹ تھا نا وہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ انہوں نے, ایک تو ہمارے پاس ہوتا ہے جیسے قرآن ہے, حدیث ہے, ہمارے نبی کی سنت ہے, ہمارے پاس بہت ساری اسٹوریز ہیں, لیکن ایک آپ وٹ یو آر برنگنگ ٹو دا ٹیبل. اور حضرت عائشہ brought so much to the table. Exactly. سوری میں تمہاری بات کاٹ, تم نے جو بات کی نا کہ she brought so much on the table, تو اس سے مجھے وہ خیال آیا کہ she was so eloquent. اور ان کی ایلوکوینس کا یہی ہے کہ ازواج مطہرات میں کسی بات میں کچھ ڈس ایگریمنٹ تھا فار سم ریزن, اینڈ حضرت زینب اور اماں عائشہ جو ہیں وہ حضور کے پاس گئے, تو حضور بھی ظاہر سی بات ہے ایک ہی ہیڈ دیٹ یو نو جسٹ پرسنالٹی, تو انہوں نے پہلے حضرت زینب سے کہا کہ بھئی آپ اپنا مدعا پیش کریں, تو انہوں نے پورے اپنے پوائنٹرز بتائے. پھر جب اماں عائشہ کی باری آئی تو اماں عائشہ نے اپنے مدعا یو نو اپنے پوائنٹرز پیش کیے, اینڈ انہوں نے لاجواب کر دیا. تو لائک اینڈ یو نو اماں بی بی زینب آلسو شی آلسو انڈرسٹوڈ ہر پوائنٹ, تو شی واز سچ این ایلیکوینٹ پریزنٹر کہہ لو, اینڈ شی نیو ہاؤ ٹو کنونس پیپل. تو وہ جو ایک بولنے کی اس صلاحیت میں کہوں گی کہ اٹ واز گاڈ گفٹیڈ, اینڈ حضور نے پھر اس پہ کہا بھی کہ یو نو شی از ابو بکرز ڈاٹر اینڈ نو بڈی کین بیٹ ہر. کیونکہ چھوٹی بھی تھی, ان کے پاس ٹوائز بھی ہوتے تھے ڈفرینٹ, ان کو فیسز اور فنکی چیزیں بھی تھوڑی پسند تھی, تو ان کو ایک کرٹن ملا تھا اور اس کے اوپر کچھ فیسز تھے, تو وہ انہوں نے لگا دیا. انہوں نے ڈیکوریشن کا بھی شوق تھا ان کو. تو ہمارے نبی آئے تو انہوں نے اظہار کیا کہ ان کو تھوڑا اناپروپریٹ لگ رہا ہے کہ انٹر ہوتے ہی یہ کرٹن ہے اور اس کے اوپر فیسز ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کو ایسا کرو کہ بس بالکل سامنے نہ آئے. تو انہوں نے اس کے پلو کیسز بنا لیے, لیکن یوز کر لیا اس کو, مطلب کریٹیوٹی. اور یہ وزڈم نا ان کی ریفلیکٹ کرتی ہے ان کی نیریشنز میں. اور ہماری اماں جب نیریٹ کرتی ہیں تو وہ صرف اس بندے کا نام نہیں لیتی, وہ پورا بیک گراؤنڈ بتاتی ہیں کہ ابا یہ تھے, خاندان یہ تھا, مطلب. اور ان کی جو نیریشنز ہیں ایک تو وہ اوتھینٹک اتنی, اور وہ اس طرح سے یعنی وہ پورا جو سین کریٹ کرتی ہیں نا اپنی نیریشنز میں, اس سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ ان کی کتنی آئیڈیٹک میموری تھی, کہ ان کو ایک ایک چیز, ایک ایک مائنر ڈیٹیلز, اور کتنی وہ آبزرونٹ تھیں کہ مطلب ہر کوئی ان پہ ٹرسٹ کرتا تھا, یعنی ایک ریلیجیس ایکسپرٹ تھیں وہ اپنے ٹائم. ہماری اس بات سے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ اماں عائشہ کے پاس کوئی آیا دوائی لینے, نا کوئی بیماری ہوگی, تو اماں عائشہ واز اے ڈاکٹر ایز ویل, کہ انہوں نے زبردست سا کوئی نسخہ دیا. تو اس پہ جب لوگوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جب میں چھوٹی تھی
تو لائک جو بھی حضور دوا پرسکرائب کرتے تھے کسی صحابی کو, یا جو میں اگر طبیعت میری خراب ہوئی تو حضور نے مجھے جو کبھی دوائیاں پرسکرائب کیں تو وہ انہیں یاد تھا. شی یوز ٹو ریمبر ایوری تھنگ, کہ جو حضور نے ان کو سکھایا بتایا, اور جو دوسروں کو بھی حضور نے سکھایا وہ بھی she had this strong memory کہ she learned everything. اور ان کو شوق بھی تھا, کیونکہ ایک بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی تھی تو وہ ڈاکٹر سے معلومات کرتی تھیں کہ جی کیا طبیعت خراب ہے, اب مجھے ان کو کیا دینا ہے, کیا نہیں کرنا, کس طرح خیال رکھنا ہے. بالکل. I think سب سے بڑی چیز ہے the art of questioning. ہمیں یہ سیکھنا چاہیے. اور یہ چیز ایزی نہیں ہوتی کویسچن کرنا. اور جیسے ہم لوگ جب اسلام کی بات کر رہے ہوتے ہیں یا تھوڑی سی ڈیپتھ میں جا رہے ہوتے ہیں تو ہم بڑے کیئرفل ہو جاتے ہیں, اور ہم سے تو یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے نا زیادہ سوال نہیں کرو. ہاں سب سے بڑا مسئلہ ہماری سوسائٹی کا اسپیشلی ایز اے وومن بالکل کہ زیادہ سوال نہیں پوچھو, بہت سوال پوچھتی ہیں. آپ کو خود بڑی ایک تو ہمت بھی کرنی ہوتی ہے, دوسرا پھر آپ کے پاس وہ وزڈم بھی ہونی چاہیے, کیونکہ عربک کی جو کمانڈ حضرت عائشہ کے پاس تھی وہ بہت اچھی تھی, اور اسی وجہ سے ایک تو ان کا کین مائنڈ تھا, انٹیلیجنٹ تھی, لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز مجھے ایسا لگتا ہے صباحت یمنا, جو محبت تھی نا ان کے دل میں ہمارے نبی کے لیے, اسلام کے لیے, اللہ کے لیے, اس مذہب کے لیے, اور جو سوشل سروس وہ کرنا چاہ رہی تھیں, یہ سارے کام انہوں نے اس جذبے کی وجہ سے کر لی. زینب تمہاری اس محبت کی بات سے میں اماں عائشہ اور حضور کے جو قصے پڑھے تو مجھے حضور کی شفقت نظر آئی. تو ایز مین آلسو آدمیوں کے لیے بھی یہ بہت بڑا لیسن ہے کہ اف یو ہیو این انکویزیٹو وائف اور اے ڈاٹر اور اے سسٹر جو سوال پوچھنا چاہتی ہے, جو ہو از ناٹ سیٹسفائڈ, کیوریس نیچر ہے, انکویزیٹو ہے, تو حضور نے کبھی ان کو شن نہیں کیا. حضور نے انکریج کیا کہ سوال پوچھو. This satisfied her, that quest for asking questions. انہوں نے اس کو دیکھا اور اس کو کیٹر کیا. اور دوسری بات یہ کہ ہم بھی سوسائٹی میں ایسی لڑکیوں کو اچھا نہیں سمجھتے جو زیادہ سوال کرتی ہیں. بالکل. تو اگر ہم اماں عائشہ کو دیکھیں, ان کو حضور نے حضرت ابوبکر نے کس طرح پیار سے سمجھایا, بچوں کو ڈانٹنے لگتے ہیں بہت سوال کرو, اچھا بس خاموش ہو جاؤ, اچھا بس جو ہے بس ویسا ہی ہے. ہاں, تو اور ان کے سوال ہمارے لیے ایک بلیسنگ بن گئے نا. بالکل, کیونکہ جو تفسیر اور فقہ ریلیٹڈ جو مسائل ہیں, جو انہوں نے سوال نہ پوچھتی, انہوں نے اتنے وائز, وہ صرف سوالات نہیں تھے, اس میں جو وزڈم تھی نا, وہ ان کا انٹلیکچوئل کیوریوسٹی کہوں گی میں اس کو, کہ ان سوالوں سے ہمیں کتنی ہیلپ ملی. ایگزیکٹلی. اور میں اس چیز کو آگے پروسیڈ کرنا چاہوں گی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے بیچ میں جو محبت تھی, اور جس طرح سے مطلب آپ جتنا پڑھیں آپ کو ان کی لو اسٹوری اور اچھی لگنے لگے گی. وہ جس گلاس سے پانی پی رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی گلاس سے اسی جگہ سے پانی پیتے تھے, وہ جہاں سے بوٹی کھا رہی ہیں وہ اسی جگہ سے کھاتے تھے, ان کے ساتھ دوڑ لگاتے تھے. And she used to blush, تو حضور ان کو حمیرہ بولتے تھے. اور جب ایون نارمل کانورزیشن بھی ہوتی تھی تو روایات میں یہی ہے کہ حضرت عائشہ نے یہ بعد میں کوٹیشنز ہیں ان کی, کہ جیسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہاتھ پکڑ کے بات کرنا, کہ جیسے میں اٹینٹیولی ساری بات سن رہا ہوں, فل اٹینشن دینا. بالکل. ایک مجھے بڑا کیوٹ لگتا ہے وہ واقعہ کہ عید کے موقع پر ایبیسینین وار ٹرائبز آتے تھے اور وہ اپنا وار ڈانس کرتے تھے وہاں مسجد میں. تو اماں عائشہ یوز ٹو لک فارورڈ ٹو دیٹ ڈانس. تو عید پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر گئے کہ چلو میں دکھاتا ہوں, اینڈ دے بوتھ وینٹ, اینڈ روایت کے مطابق بڑا کیوٹ ایک سینیریو اس میں لکھا ہے بکس میں نا, کہ اماں عائشہ آپ کے کندھے پہ اپنا فیس رکھ کے دیکھ رہی ہوتی تھی, اینڈ حضور ویٹ کرتے تھے کہ یہ دیکھ لیں تو پھر ان کو لے کر جائیں. ہی یوز ٹو آسک کر کے اچھا ہو گیا دیکھ لیا اب چلیں. اور جب تک سیٹسفائی نہیں ہوتی تھی وہ اٹھ کے نہیں جاتے تھے. سب سے کیوٹ چیز مجھے یہی لگی کہ اماں عائشہ واز لائک کہ آئی واز ٹیسٹنگ ہم کہ یہ کتنی دیر میرے لیے ویٹ کر سکتے ہیں. شی یوزڈ ٹو سے کہ نہیں ابھی مجھے اور دیکھنا ہے. تو وہ اتنے ریلیٹیبل کیوٹ واقعات ہیں حضور کے اور اماں عائشہ کے کہ وہ آپ دیکھ کے اب آپ سوچتے ہیں کہ واقعی آج کے دور میں اگر کوئی ایسا کرے تو ہم کتنا بیش کریں گے, بٹ اگر ہم حضور اور اماں عائشہ کی زندگی دیکھیں تو کتنی پیاری وہ محبت کا اظہار, اور وہ مطلب وہ جیسچرز وہ کتنے اوپنلی وہ ایکسپریس کرتے. اور حضرت عائشہ بھی آ کے اپنی ساری چیزیں حضور کو آ کے بتاتی تھیں اپنے, کہ کیا کیا واقعات ہوئے کیا نہیں ہوئے پورا دن میں, حضور بھی ان سے ڈسکس کرتے تھے. تو مطلب یہ چیزیں بہت آج کل ہونا چاہیے. اگر ہم ویسے یہ بات کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ بہت لاڈلی تھیں, کہ ہم ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن عاص نے پوچھا, بہت بھری محفل میں پوچھا, کہ کیونکہ حضور سب کو یہی فیل کراتے تھے کہ تو آپ میرے سب سے فیوریٹ ہیں, تو انہوں نے بھری محفل میں پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ عزیز کون ہے, تو حضور نے رپلائی کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا اس کے بعد مطلب مردوں میں کون ہے, تو انہوں نے کہا کہ عائشہ کے والد. مطلب وہ کتنی زیادہ ان کو امپورٹنس دیتے تھے اپنی لائف کے اندر. ایک اور واقعہ ان کا کہ جب آپ اعتکاف میں تھے تو آپ حجرے سے
اپنے حجرے کے اس طرف ہوتے تھے اور اپنا سر آپ ہلکا سا ٹلٹ کر دیتے تھے تو وہ آپ کے حجرے میں سے کوم کر دیتی تھی, آئل کر دیتی تھی. دیکھو اتنے تو پیار کے قصے ہیں. مجھے جو سب سے زیادہ جو میرے دل کے بہت قریب ہے نا, جو ہمارے نبی اور اماں عائشہ کی جو پیار کو ایکسپلین کرتا ہے, تو وہی نا اگین کویسچنز اتنے اچھے ہوتے تھے. بالکل. اماں عائشہ نے پوچھا کہ ہاؤ وڈ یو ڈسکرائب یور لو فار می, مجھ سے محبت کو کیسے آپ ایکسپلین کریں گے؟ تو انہوں نے کہا جیسے ایک رسی میں ایک ناٹ بندی ہوئی ہوتی ہے نا, ایک گرہ ہوتی ہے, جتنا اس کو کھینچو گے وہ اتنی ٹائٹ ہوتی جائے گی. مطلب ایک تو کویسچن اتنا اچھا, پھر آنسر اتنا اچھا, انہیں کی ٹائپ کا جواب دیا. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ بڑے پلے فلی نا پوچھتی تھیں ہاؤ از دا ناٹ, اور ہمارے نبی کہتے تھے ایز اسٹرانگ ایز اٹ واز آن دا ڈے ون, اتنی ہی اسٹرانگ ہے جتنی پہلے دن تھی. اٹس سو بیوٹیفل. خوبصورت مکالمے اگر آپ پڑھیں نا تفسیر کی کتابوں میں تو واقعی اتنا پیار کی ڈائلاگز ہیں آپس میں. اسی طرح میں جو اماں عائشہ کا ہار کا واقعہ ہے کہ آپ لوگ جا رہے تھے قافلے میں اور آپ کا ہار گم گیا فار سم ریزن, اینڈ انہوں نے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بھائی میرا ہار گم گیا ہے. تو حضور نے پورے قافلے کو, سوچو جنگ کے لیے جا رہا ہے قافلہ اور اماں عائشہ کا ہار کھو گیا, وہیں پڑاؤ ڈال دو, چلو بھائی ہالٹ, چلو لیٹس فائنڈ دا نیکلس. تو مطلب اٹس بیوٹیفل, اور پوری رات لگے ہوئے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں, اور پھر اگلی صبح جو ہے سب لوگ حضرت ابو بکر کو آ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے پورا قافلہ رک گیا, اور حضرت ابو بکر پریشان ہو رہے ہیں کہ عائشہ تمہاری وجہ سے دیکھو پورا قافلہ رکا. لیکن ان کی اس ادا کہہ لو یا اس ایکٹ سے بھی مسلمانوں کا دیکھو فائدہ ہوا نا, پھر اب تیمم کی آیتیں نازل ہوئی. تو اماں عائشہ کے واقعی ہر قصے میں جو بظاہر شاید ہمیں لگتا ہو کہ مے بی اٹ واز ناٹ رائٹ, لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے خیر کا معاملہ فرمایا. ابھی نیکلس کی بات کر رہے ہیں تو ایک اور اماں عائشہ کی لائف کا ایک بہت امپورٹنٹ ایک ایونٹ ہے جس میں بھی ایک نیکلس انوالو تھا, وہی والا, کیونکہ وہ ان کو بہت پسند تھا. بالکل. ایک ایکسپیڈیشن تھا جس کو اچھا ہوتا یہ تھا کہ جب پورا قافلہ جا رہا ہوتا تھا تو جب بھی کوئی حاجت ہوتی تھی تو خواتین بیسکلی رات کے ٹائم پہ جاتی تھیں قافلے سے تھوڑا دور, جو بھی ان کی ضروریات ہوتی تھیں وہ پورے کرتے تھے اور پھر وہ قافلے کی طرف واپس آ جاتے تھے. تو ایسا ہی وہ ایکسپیڈیشن واپس جا رہا تھا, وہ رکا, ساری خواتین اتنی اپنے اپنے جو سواریاں تھیں ان سے اتری, تو اماں عائشہ بھی اتری. اچھا وہ گئیں, وہ پھر جب واپس آ رہی تھیں قافلے کی طرف تو انہوں نے ایک دم سے نوٹ کیا کہ میرا نیکلس نہیں ہے میرے پاس. وہ بس اب تو نیکلس ڈھونڈنا ہے. بالکل. تو وہ بیٹھی, انہوں نے نیکلس, کیونکہ اندھیرا تھا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نا, وہ خود نیریٹ کر رہی ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ ایسے ایسے تیزی سے میں نے کیے کہ مجھے مل جائے. خیر فائنلی وہ مل گیا اور وہ واپس جانے لگیں, لیکن اس وقت تک سارا قافلہ جا چکا تھا. اور اچھا ان کو یہ تھا کہ اگر میں لیٹ بھی ہوئی تو شاید جب وہ اٹھائیں گے, جو ایک جو سیٹ ہوتی تھی جو اونٹ کے اوپر رکھتے تھے, تو ان کو شاید لگا کہ جب وہ اٹھا کے رکھیں گے تو شاید کسی کو آئیڈیا ہو جائے. لیکن پھر وہ خود نیریٹ کرتی ہیں کہ ہم لوگ ذرا یعنی ویٹ اتنا نہیں ہوتا تھا خواتین کا, تو ان کو شاید آئیڈیا نہیں ہوا کہ اندر ہے یا نہیں ہے, کہ اندر کوئی ہے نہیں. خیر وہ رہ گئیں, پیچھے رہ گئیں اور قافلہ آگے چلا گیا. اور اس کے بعد خیر انہوں نے یہ سوچا, بغیر نا وزڈم ان کی اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے موو نہیں کرنا چاہیے, مجھے یہیں پہ رکنا چاہیے کہ جب بھی کوئی ریئلائز کرے تاکہ ان کو پھر, ہاں ورنہ تو میں گم ہو جاؤں گی. کمیونیکیشن کے تو کوئی ذرائع بھی نہیں تھا. سفر بہت مشکل ہوتا تھا اور بہت لمبا بھی ہوتا تھا, تو وہ انہوں نے ڈیسائیڈ تو کر لیا کہ میں یہیں پہ رکوں گی, اور کوشش بھی بہت کی کہ میں جاگوں, لیکن اس وقت ان کی آنکھ لگ گئی. اب پوری رات گزر گئی ہے اور صبح ہو گئی. اچھا اب زینب, اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہمیشہ بعد میں کوئی نہ کوئی ایک صحابہ آہستہ آہستہ آتے تھے یا بعد میں آتے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ کسی کی کوئی چیز رہ نہ جائے, یا کوئی بھی انجر ہو گیا تو وہ اس کو ساتھ لے کے چلے. تو ایسے میں حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بعد میں آ رہے تھے, انہوں نے اماں عائشہ کو دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے نہ کوئی سوال جواب کچھ نہیں کیا, انہوں نے صرف اونٹنی کو بٹھایا, حضرت عائشہ اونٹنی کے اوپر بیٹھی اور وہ لوگ مدینے کی طرف روانہ ہو گئے. اب مدینہ پہنچے تو کیونکہ ایکسپیڈیشن بہت چھوٹا تھا, اس میں منافق بھی ساتھ تھے, اور ان کو یہ تھا کہ جی ہم یہ اوپر سے شو تو کرنا ہے کہ ہم حضور کے ساتھ ہیں. تو جب وہ لوگ مدینہ واپس پہنچے تو عبداللہ بن ابی نے اس موقع کو غنیمت جانا, انہوں نے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ اچھا حضرت عائشہ اور حضرت صفوان صبح آ رہے ہیں اور پورا قافلہ نہیں آ رہا. تو وہی بات ہے نا, جو خسر پسر جو شروع ہوئی وہ اتنی زیادہ شروع ہو گئی, اور پھر اماں عائشہ کے اوپر ایک کائنڈ آف بہتان ہی لگ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور اتفاق یہ ہوا کہ جب وہ واپس مدینہ پہنچی تو ان کی تھوڑی طبیعت
خراب ہو گئی. اب بعض روایات میں ہے کہ تقریباً مہینہ بھر لگ گیا تھا, بعض میں ہے کچھ ہفتے لگ گئے تھے, تو ان کو نہیں, وہ اپنے حجرے میں آرام فرما رہی ہوتی تھی اور ان کو نہیں پتا کہ ان کے بارے میں کیا کیا بات ہو رہی ہے. وہ نوٹس ضرور کر رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے خاموش ہو رہے ہیں, آ رہے ہیں, سلام کر رہے ہیں, حال احوال پوچھ رہے ہیں, مگر اس طرح سے افیکشن نہیں شو کرے جیسے وہ کر رہے تھے. تو وہ تھوڑا پریشان بھی ہو گئی تھی. صباحت مجھے لگتا ہے کہ ایون وین شی کیم ٹو نو اباؤٹ دا سلینڈر, جب ان کو معلوم بھی ہوا کہ مجھ پہ یہ بہتان لگا ہے, تو کیپنگ ان مائنڈ ہر پرسنالٹی, وہ چاہتی تو وہ نکلتی ہیں اپنا ایک بناتی ہیں ایک ایکٹیوسٹ. ان کی نیچر تھی نا, شی واز این ایکٹیوسٹ. شی مطلب جو ان کی نیچر تھی وہ شی کوڈ ہیو گیدرڈ پیپل اور ایک شور مچاتی ہیں, کوئی کیمپین چلاتی, کچھ بھی کرتی, بٹ she didn't do any of that. She went to her parents. And دوسری بات, حضور کا بھی اگر تم پرسپیکٹو دیکھو زینب, تو حضور could have said کہ نہیں میری بیوی نہیں, and he knew it obviously, شوہر ہیں, ان کو نہیں پتا ہوگا کہ میری بیوی کیا ہے. He could have stood in front, in defense of her, کہ وہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں عائشہ ایسا نہیں کر سکتی, لیکن حضور بھی خاموش رہے, اور اماں عائشہ نے بھی بالکل اپنی پرسنالٹی سے ہٹ کے وہ دکھائی, ریزسٹنس کہہ لو, ریزیلینس کہہ لو, پیشنس کہہ لو, سیکریفائس کہہ لو. بہت صبر کا مظاہرہ کیا انہوں نے. کتنی ساری نیریشنز ہیں نا اماں عائشہ کی, لیکن دس از ون آف دا لانگیسٹ نیریشن جو انہوں نے خود نیریٹ کیا ہے. اس سے نا وہ پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ وہ اتنی تکلیف سے گزری کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک چیز بتاؤں گی کہ کیا کچھ ہوا میرے ساتھ. اور تکلیف تو بات تھی بھی نا, اللہ نے اپنے اوپر رکھ کے سوچے, اللہ نہ کرے کوئی آپ کے اوپر ایسا بہتان لگا دے, تو مطلب آپ کو تو دل چاہے گا کہ بس زمین پھٹے, اور خاموش ہے, شوہر خاموش, آپ کے پیرنٹس بھی خاموش ہیں, nobody is saying anything, even if they trust you they're not saying anything. تو اور بالکل آپ کو یہ ہوگا کہ جی بس زمین پھٹ جائے اور میں کہیں چلی جاؤں, مگر انہوں نے سب اللہ تعالیٰ سے لو لگائی, اور ان کو اتنا غم تھا اس بات کا, اتنا غم تھا کہ وہ بہت روئی ہیں اس چیز کے اوپر. بعض روایات میں تو یہ بھی ہے, اور ان کی اپنی نریشن بھی ہے, کہ اتنا روئی تھی کہ تھوڑی دیر بعد تو آنسو بھی آنا بند ہو گئے تھے. اور اس میں وہ حضرت یعقوب کا نام بھی بھول گئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میں وہی دعا مانگتی ہوں جو حضرت یوسف کے باپ نے مانگی تھی, وَصَبْرٌ جَمِیلٌ وَاللَّهُ مُسْتَعَانٌ. اچھا دیکھو, اتنے ٹائم کی خاموشی کے بعد ہمارے نبی آئے اور انہوں نے کوشش کی نا ان کو مطلب تسلی دینے کے لیے کہ وہ کچھ کہیں, اور وہ بھی بہت کیئرفل تھے کہ وہ کوئی مطلب سوچ رہے تھے وہ بھی کہ کس طرح سے ایڈریس کرنا ہے سچویشن کو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت تک اس سچویشن کو ایڈریس نہیں کیا گیا تھا. اور ہمارے نبی نے ان کو کتنی مطلب مصلحت والی اسٹیٹمنٹ ہے کہ دیکھو اگر تم انوسنٹ ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری سپورٹ کریں گے, اور ان کیس کہ کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیتے ہیں. لیکن جو ابھی جو تم نے بات کی نا, وہ جو حضرت یوسف کے فادر کو, وہ اس کے ریاکشن میں آئی تھی, حالانکہ ان کو پتہ تھا, پتہ ہمارے نبی کو بھی تھا, لیکن وہ دیکھو ایک ایموشنل آؤٹ برسٹ ہے. اور اگین وہی بات کہ ایموشنل انٹیلیجنس تھی نا ان کی, انہوں نے باہر نکل کے یا وہی جو اپنی نہیں کیا, ان کو یہ پتا تھا کہ میں نے اپنے ایموشنس کن لوگوں کے آگے ایکسپریس کرنے. اور جب وہ اپنے پیرنٹس سے ملی تھیں اور وہ اپنی اماں کے پاس گئیں اور انہوں نے کہا کیا لوگ واقعی یہ بول رہے ہیں, کیا لوگ واقعی یہی بات کر رہے ہیں, اور اس میں وہ جو پین ریفلیکٹ کر رہا ہے. یہ سب جو ہوا اور یہ ہماری اماں عائشہ نے جو اتنا پین اٹھایا, اٹ واز فار اس. اگر میں دیکھوں یہ ہمارے لیے لیسن ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. بہت سے ہمارے معاشرے میں ابھی بھی ایسے کیسز آتے ہیں جہاں شوہر اپنی بیویوں کو ڈاؤٹ کرتے ہیں یا بیویاں اپنے شوہروں کو ڈاؤٹ کرتی ہیں. خاندان میں لوگ تہمت اور الزامات لگا دیتے ہیں بہوؤں پہ, نندوں پہ, ان اینی ریلیشن. تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اماں عائشہ حضور کی بیوی ہوتے ہوئے ان پر یہ الزام لگا, اینڈ حضور ڈڈ ناٹ سے اے ورڈ. وائی؟ ٹو گیو اے لیسن سو دیٹ پیپل کین انڈرسٹینڈ, لوگوں کو سمجھ آئے کہ اگر کوئی بھی نہیں ہے آپ کا تو اللہ ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. اور آپ ان کا مقام دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں سورہ نور کی آیتیں نازل کر دی کہ ان کا کیا کیریکٹر ہے اور لوگ ان پہ کس کس طرح کے بہتان لگا رہے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی سب سے سخت آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا جسے کہتے ہیں نا جلال نظر آیا ہے. دیز آر ہیوی آیات which came on اماں عائشہ. میں چاہوں گی کہ ہم پڑھیں ایک دفعہ قرآن سے یہ آیات, ہم بالکل پڑھتے ہیں. جس وقت تم لوگوں نے یہ سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا, اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صرف بہتان ہے. وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے. اب کیونکہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بہت بڑا عذاب تمہیں آ لیتا. ذرا غور تو کرو, اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے.
جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں علم ہی نہ تھا. تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی. کیوں نہ یہ سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا. سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے. اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو. اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے. اوف. اور تم یہ دیکھو زینب کہ افیو جو شروع کی آیت ہے نا، دے آر ان مائی مائنڈ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تم کسی مومن یا مسلمان کے بارے میں کوئی بات سنتے ہو تو تم اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں رکھتے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی اور کے بارے میں سن رہے ہیں تو آپ اپنے بارے میں اچھا گمان کیسے رکھ سکتے ہیں. تو وہ یہ چیز ہے ایکچولی کہ ایک مومن یا ایک مسلمان آپ ہی کا تو ریفلیکشن ہے. اگر میں ایک مومن عورت ہوں، ایک مسلمان عورت ہوں، تو دوسری عورت بھی مسلمان میرا ہی ریفلیکشن ہے نا. تو جب میں کسی مومن عورت کے بارے میں ایک بات سن رہی ہوں تو میں اس کے بارے میں اچھا گمان رکھوں ویسے ہی جیسا میں اپنے بارے میں اچھا گمان رکھتی ہوں. اگر کوئی مجھ پہ بہتان لگائے گا تو میں اس کو رد کر دوں گی. بالکل. اور اچھا گمان رکھیں. اور یہی ابو ایوب انصاری کا واقعہ مجھے اس سے یاد آ گیا کہ جب یہ سارے ریومرز اسپریڈ ہونا شروع ہو گئے تھے تو وہ گھر آئے تو ان کی وائف بھی بلیو نہیں کر رہی تھی، لیکن وہ اتنا مطلب ان کو اسٹرینج لگ رہا تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ ریومر پھیلانے کی نیت سے بھی نہیں کر رہی تھیں، وہ صرف اپنی اس حیرانی کا اظہار کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ آپ نے سنا اماں عائشہ کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں. اچھا ابھی انہوں نے یہ سینٹینس اپنا پورا بھی نہیں کیا تھا تو ابو ایوب انصاری نے کہا نہیں یہ سب جھوٹ ہے. اور پھر انہوں نے اپنی وائف سے پوچھا کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی بالکل. تو انہوں نے یہ رپلائی کیا اماں عائشہ تم سے بہت بہتر ہے. آپ وہیں فتنے کو سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی روک دیں. ورنہ اب تو وہی بات ہے کہ ایک بہتان لگا رہا ہوتا ہے، 10 لوگ اس کے ساتھ مل کے بہتان لگا رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ صباحت کہ یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنا کہ جب تک گواہ نہیں ہے، کوئی گواہی نہیں ہے، کوئی ہے نہیں، آپ بات سے بات پھیلا رہے ہیں. یہ بھی ہماری سوسائٹی میں بہت ہوتا ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے، بغیر اس کی ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی کے ہم سنا ادھر سے ادھر فوراً کر دی، تو وی آر کنٹریبیوٹنگ ٹو دا فتنہ. بالکل. اور ایون آپ نے اپنی حیرانی یا ڈسریگارڈ کا اظہار بھی نہیں کرنا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے. کیونکہ آپ تو شاید بلیو نہ کر رہے ہوں، لیکن اگر آپ کسی سے اپنے ڈسریگارڈ کا بھی اظہار کر دیں تو کیا پتہ شیطان وسوسہ ڈال دے اور وہ بات ریومر کا حصہ بن جائے. میں میڈیا کی بات یہاں پہ ضرور لاؤں گی کہ ہمارے میڈیا میں بھی بہت ٹائمز ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایسا جتنی بڑی چیز ہوتی نہیں ہے، بٹ دا وے یو پورٹریٹ، دا وے یو سے اٹ، دیٹ میکس اے ڈفرنس. یہی بات اماں عائشہ کے ساتھ ہوئی کہ وہ بظاہر کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، کھو گیا ایک انسان، وہ آ رہا ہے، لیکن دا وے ہی ٹویسٹڈ اٹ اینڈ دا وے ہی سیڈ اٹ، ایک تو وہ that creates فتنہ. When it comes to slandering نا، اسپیشلی جو یہ ریومر ہے، یہ ابھی ٹل ڈیٹ یہ بڑی ماڈرن ہو گئی ہے نا دنیا، یہ ابھی تک ہے. کیریکٹر اسیسینیشن خواتین کے لیے ایک ویپن کے طور پہ یوز ہوتی ہے. اور میں اب یہ سوچ رہی ہوں کہ جب ایسا ہوتا ہے تو یہ ریومرز ایسے ہی اسپریڈ ہوتے ہیں اور وہ ایک خاتون پہ زندگی تنگ ہو جاتی ہے. سوشل میڈیا از اے بگ پارٹ ان دیٹ کہ آپ نے ایک بٹن دبایا اور کسی کی زندگی پہ آپ نے فتویٰ جاری کر دیا. اماں عائشہ اپنی نیریشن میں بھی جب وہ یہ نیریٹ کر رہے ہیں تو وہ اتنی ہمبل ہیں. مطلب ابھی دیکھو ہم گواہیوں کی بات کریں، ہمارے بارے میں اگر کوئی تھوڑی بہت بھی ہماری کو تعریف کر دیتا ہے تو ہم تو بالکل ہواؤں میں اڑنا شروع ہو جاتے ہیں. جب یہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ پوری سچویشن ایڈریس کی تو اماں عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں بات کری ہے. مطلب وہ کہیں تھیں کہ مطلب وہ ایکسپیکٹ تو کر رہی تھیں، وہ دعائیں بھی بہت کر رہی تھیں، اللہ تعالیٰ سے وہ مانگ رہی تھیں کہ آپ پلیز کچھ کریں، لیکن وہ کہیں تھیں مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید ہمارے نبی کو کوئی خواب آ جائے گا. لیکن وہ اتنی ہمبل کہ وہ مطلب وہ پوچھ رہی ہیں کہ اچھا میرے لیے یہ آئی ہیں یہ آیات. بالکل. اور ان کی ہمبلنس سے مجھے یاد آیا کہ شی واز ویری چیریٹیبل ایز ویل. ان کی فیاضی کے بھی بہت قصے ہیں کہ کس طرح انہوں نے حضور کے وصال کے بعد ان کو کوئی کافی اشرفیاں ریسیو ہوئیں، کوئی 1000 سلور کوائنز انہوں نے دین اینڈ دیئر شام تک وہ سب ڈسٹریبیوٹ کر دیے. اور وہ روزے سے تھیں اور ان کی جو کنیز تھی، جو بھی سلیو گرل تھی، اس نے کہا بھی کہ بھئی آپ کا روزہ تھا، آپ کچھ اپنے لیے تو رکھ لیتی. تو وہ فرماتی ہیں کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا، تو مجھے یاد دلا دیتے.
تو لائک ایسے تو بہت واقعات ہیں کہ یہ بھی ہے کہ وہی وہ روزے سے تھیں، ان کی کنیز تو کہوں گی یا فریڈ سلیو کہوں گی حضرت بریرہ، وہ ان کے ساتھ تھیں. تو کوئی بیگر آیا اور اس نے کہا کہ آپ مجھے کچھ دے دیں. تو حضرت بریرہ نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ایک ہے. انہوں نے ان کو ایک کپ لا کے دیا کہ اس میں تھوڑا سا بارلے تھا کہ آپ اس کو لے جائیں. تو بریرہ نے کہا بھی کہ بھائی پھر ہم روزہ کس چیز پہ کھولیں گے. انہوں نے کہا اللہ الرزاق ہے، اللہ تعالیٰ خود سب کچھ کر دے گا. اور صباحت اگر ہم اماں عائشہ کے حجرے کی بات کریں تو وہ بھی اتنا چھوٹا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے سجدہ کرتے تھے تو وہ ان کے پاؤں پہ ہلکا سا ٹیپ کرتے تھے کہ پاؤں ہٹا رہے ہیں، تو وہ شی یوزڈ ٹو ریموو ہر فیٹ. تو مطلب بالکل. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ حضور کے اتنے قریب تھیں، ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے بلاوڈ آف دا بلاوڈ. وہ اتنے قریب تھیں کہ جب حبیبت اللہ، ہاں ایسا ہی کچھ ہے. تو وہ اتنے قریب تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آنا شروع ہو گیا تھا، جب طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی، تو سب ازواج مطہرات نے یہ کہہ دیا تھا کہ اچھا آپ انہی کے حجرے میں اپنا وقت گزار لیں. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتقال ہوا ہے تو وہ بھی ان کے سینے پہ ہی ہوا ہے. اور حضرت عائشہ نیریٹ کرتی ہیں کہ وہ بہت خوش قسمت ہیں کہ ایک تو ان کے سینے پہ ہوا، اوپر سے یہ کہ وہ کہہ کچھ نہیں پا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ایسے اشارہ کیا تھا کہ جیسے مسواک کرنا ہے. تو حضرت عائشہ نے ایک مسواک لے کے ہلکا سا کیا تو ان کو محسوس ہوا کہ تھوڑا سا سخت ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا میں مسواک کو خود سے نرم کر دوں. حضور نے جب اشارہ کیا کہ ہاں تو انہوں نے اس کو خود سے نرم کر کے اور پھر ان کو مسواک کیا. تو سوچے کہ مطلب آخری چیز جو حضور نے ٹیسٹ کری وہ انہی کا لعاب ہے. بالکل. اور کتنا پیشنس کا مظاہرہ کر رہی ہیں ہم اماں عائشہ کہ اس کے بعد جب ہمارے نبی نہیں رہے اس دنیا میں، دین ہی واز بریڈ ان دیٹ سیم حجرہ جو اتنا چھوٹا سا تھا، کیونکہ نبی کی تدفین وہیں ہوتی ہے جہاں پہ ان کا انتقال ہوتا ہے. اور مطلب ویسے تو یہ چیز ٹھیک ہے، ان کو اماں عائشہ کو پتہ بھی تھی اور ایسا ہی ہوا، لیکن اگر ایموشنل اسپیکٹ سے سوچیں تو اٹ از ناٹ ایزی کہ اسپیشلی اس جگہ پہ جہاں پہ آپ کے پاس اتنی میموریز ہوں. اور اماں عائشہ ایک تو ہمارے نبی کا ایک کانسٹنٹ ریمائنڈر ہے کہ انہوں نے اپنے ایک اتنے بلاوڈ کو لوز کیا ہے. پھر حضرت ابوبکر صدیق اینڈ دین ہی واز بریڈ نیکسٹ ٹو آور پروفٹ and living in that same hujra with the two graves of the most beloved people of her life. اور وہ دو constant reminder مل رہا ہے آپ کو. مطلب آپ کے قریبی کوئی ہوں، اتنے قریبی، اور آپ ریگولرلی آپ وہ کریں. مطلب میں اس چیز سے اس وجہ سے بہت زیادہ ریلیٹ کر سکتی ہوں کہ مجھے 8 سال لگے اپنے ابو کی قبر پہ جانے میں. پہلی دفعہ میں یہ کریج نہیں کبھی آ سکا. اور میں اب یہ سوچوں کہ اماں عائشہ ریگولرلی دیکھ رہی ہیں. بالکل. اور وہ جو پین ہوتا ہے نا اپنے کسی قریبی کو لوز کرنے کا، when you have those thoughts back, the memories come and آپ constantly وہیں رہ رہی ہیں. مجھے مطلب یقین نہیں آتا کہ انہوں نے اتنی کیپیسٹی ایز اے ہیومن کیسے لے کر آئیں کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا. اینڈ ناٹ جسٹ کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا، جو انہوں نے کام کیے اس پورے عرصے میں ہمارے نبی کے جانے کے بعد، جو انہوں نے اسلام کی خدمت کی، جو انہوں نے احادیث کی کمپائلیشن کی، جو انہوں نے ایجوکیٹ کیا اور جو اسلام پھیلانے کے کام کیے. مطلب کیا ریزیلینس تھی ان کی. حجرے میں وہ یتیموں کو بھی پڑھاتی تھیں، ان کو قرآن بھی سکھاتی تھیں، یاد بھی کراتی تھیں. تو دیکھیں کہ اماں عائشہ کے حجرے میں ہر وقت اللہ تعالیٰ اور قرآن اور اسی ساری باتیں ہوتی ہیں. اور وہ روزے بھی بہت رکھتی تھیں، کیونکہ کہتی تھی جب میں زیادہ روزے رکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں زیادہ نمازیں پڑھتی ہوں اور میں زیادہ اللہ سے قریب ہوں. اور اسی اگر میں بلاوڈ حجرے کی بات کہوں جہاں انہوں نے اتنے بڑے کام کیے اور جہاں ان کے 2 موسٹ بلاوڈ پیپل ان کے ساتھ تھے، اور اماں عائشہ خود اس حجرے میں دفن ہونا چاہتی تھیں حضور اور حضرت ابوبکر کے ساتھ. اور جب حضرت عمر کو زخمی کیا گیا اور وہ بالکل اپنے لاسٹ اس میں تھے حالت میں، اور انہوں نے حضرت عائشہ سے یہ ریکویسٹ کی کہ مجھے اس حجرے میں دفن کیا جائے، تو اس وقت جو انہوں نے جنرosity کا مظاہرہ کیا، دیٹ حجرہ واز ایوری تھنگ فار ہر اینڈ شی ہیڈ پلانس. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں بھی یہیں دفن ہوں گی، لیکن انہوں نے مطلب کتنی بڑی سیکریفائس ہے. تم سوچو کہ ایک پرفیکٹ پکچر ہے نا کہ میرا حجرہ ہے، میرا شوہر، میرا باپ اینڈ دین می، بٹ حضرت عمر کی خواہش پہ انہوں نے جو دکھائی ہے نا وہ چیز، آئی ڈونٹ نو کیا کہوں میں اس کو، جو انہوں نے بڑائی کا مظاہرہ اس وقت جو کیا ہے نا. اور یمنا آپ کو پتہ ہے کہ پہلے وہ ایسے ہی چلی جاتی تھی حجرے میں، مگر حضرت عمر کے جب وہاں پہ دفنا دیا گیا تھا ان کو، تو اس کے بعد وہ پردہ کر کے جاتی تھی.
کہ وہ نامحرم تھے نا محرم اس ہے میں، نا بالکل بالکل اور- مطلب اتنے لائف لیسنس ہیں ان کی زندگی بالکل۔ میں. اینڈ یو نو شی آلسو سو ان دا ڈریم کہ ان کے گھر میں 3 چاند ہیں، بالکل اور انہوں نے یہ اس کا ذکر حضرت ابو بکر سے کیا تھا. تو انہوں نے کہا بالکل۔ تھا کہ آپ کے گھر میں آپ کے 3 بہت ہی قریب عزیز دفن کیے جائیں گے. اماں عائشہ، انہوں نے جس طرح اپنی زندگی کے واقعات کو ہمارے سامنے کھول کر رکھا ہے، اٹ شوز ہاؤ ڈیپلی شی فیلٹ دیٹ دا مسلم امہ شوڈ لرن فرام دا لائف آف ہر اینڈ پروفٹ. آپ کا وزڈم، آپ کی پروگریسونیس اور سب سے بڑھ کر آپ کی اعلیٰ خدمات جو آپ نے اسلام کی فروغ کے لیے پیش کی، رہتی دنیا تک قائم رہیں گی. ایز اے مسلم اٹس مائی ڈیوٹی، میرا فرض ہے کہ میں اماں عائشہ کی زندگی کو پڑھوں، اس کو سمجھوں اور اس کے لائف لیسنس آگے پہنچاؤں. Because had it not been for Amma Aisha, we would not have known the beauty of Islam. آپ کو اماں عائشہ کی کون سی بات سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں. تھینک یو سو مچ صباحت فار جوائننگ اس فار دس تھینک ویڈیو. یو فار انوائٹنگ، اور مجھے بہت اچھا لگا اور بہت مزہ آیا معائشہ کے بارے میں باتیں کرنے میں. It was so lovely to have you. Thank you so much everyone for joining in. Please like and subscribe Momcast. Allah Hafiz. Allah Hafiz.